دوستو، اسلاف کا قول ہے کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا کر رکھا ہے۔ لوگ اسے محنت و مشقت کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ مشقت کے اندر ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں تاکہ آپ کا رزق بڑھے، آپ دان و خیرات کریں تاکہ آپ کا رزق بڑھے، آپ صلہ رحمی کریں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ آپ کا رزق بڑھے۔ صرف محنت و مشقت سے رزق نہیں بڑھتا۔ جی ہاں، محنت ضرور کریں، لیکن یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر صرف محنت و مشقت کے اندر رزق ہوتا تو مزدور لوگ جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں انہیں سب سے زیادہ رزق ملنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک سنگل آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہو کہ مال کو جمع کرو، بلکہ جہاں بھی ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور خرچ کرو، خوشی خوشی خرچ کرو اور گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ برے وقت کے لیے جوڑ کے رکھتے ہیں اور آخر کار برا وقت آ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار قرآن پڑھ کے آپ کے لیے بخشوائیں گے؟ کیا آپ کے اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے جو اولاد آپ کی کہنے پر نماز تک نہیں پڑھتی ہے؟ آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے دعائیں کریں گے جس رشتہ دار سے آپ کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے؟ آپ کے دوست آپ کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے جو دوست اگر آپ اسے اسلامک بات کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اے بھولے بھالے انسان، اپنی آنکھیں کھولیں۔ اخلاص کا دور گزر چکا ہے، قیامت قریب ہے، افراتفری کا دور ہے۔ یہاں پر لوگ زندوں کو بھول بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد آپ کو کون یاد رکھے گا؟ اس لیے اپنے جیتے جی آخرت کی فکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، نیک اعمال کریں اور مکمل تیاری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا نہ کر، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی بھی خوشی دیتے ہو تو پھر اپنی تکلیف کی فکر نہ کر۔ زندگی کا نچوڑ صرف 5 باتوں کے اندر۔ نمبر 1، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اللہ سے زیادہ عطا کرے۔ نمبر 2، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، ورنہ اس کی بنائی ہوئی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ نمبر 3، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، اور اگر ایسی جگہ نہ ملے تو گناہ کرنا ہی چھوڑ دو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کرو شکرانے کے طور پر، ورنہ اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ نمبر 5، یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، دار الفنا ہے، یہاں سے ہر کسی کو جانا ہے، اس لیے زندگی ایسے گزارو کہ مرنے کے بعد کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ مکان ہو یا انسان، یہ ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے، اور جب نیا بنتا ہے تو پہلے سے لاکھوں گنا اچھا بنتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ کسی موڑ پر ٹوٹ چکے ہوں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ محنت کریں، آپ پہلے سے لاکھوں گنا اچھا بننے والے ہیں۔ زندگی کی آدھی عمر تک پیسہ کمایا اور پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت کو برباد کیا، اور پھر آدھی عمر اسی پیسے کو صحت کو ٹھیک کرنے میں لگایا، نہ پیسہ بچا نہ صحت بچی۔ دولت کی بھوک ایسی لگی کہ سب کو چھوڑ کر کمانے نکل گئے، اور جب دولت ہاتھ لگی تو رشتے ہاتھ سے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ ملی، اور جب فرصت ملی بڑھاپے میں تو بچے کمانے نکل گئے۔ اس لیے ایک قبرستان کے باہر کیا ہی خوب لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے؟ کیا ملا تجھے اس دنیا سے؟ تجھے تیرے اپنوں نے دفن کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ بدن میرا مٹی کا، سانسیں میری ادھار ہے، گھمنڈ کروں تو کس بات کا، یہاں ہم سب تو کرایہ دار ہیں۔ ایک لقمہ کھانا پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا زبردست انتظام کیا ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر کھانا گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، اور اگر کھانا سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، اور اگر کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حلال کا ہے یا حرام کا، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ گرنا بھی ضروری ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو، تب جا کر اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔
جنہیں غصہ آتا ہے اکثر وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، ہم نے جھوٹوں کو دن رات مسکراتے دیکھا ہے۔ سیکھ رہا ہوں انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سیکھ رہا ہوں انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سنا ہے چہرے پر کتابوں سے زیادہ لکھا ہے۔